نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس زمانے کے یہودیوں اور بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی کہ وہ تمہیں کس طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے کہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور جو لڑکے پیدا ہوتے تھے انہیں ذبح کر دیا کرتے تھے، اور اس میں تمہاری ایک بہت بڑی آزمائش اور بڑا امتحان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو بنی اسرائیل پر اور موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کی قوم پر، جنہیں آج یہودی کہا جاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اتاری، مگر کبھی ان کی زبان سے شکر گزاری نہیں نکلتی تھی۔ نعمتیں حاصل کرتے تھے، ان کو استعمال کرتے تھے، بجائے شکر گزاری کے اس میں کوئی نہ کوئی کمی نکالتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہیں یہ نعمتیں یاد دلائیں کہ دیکھو سب نعمتیں اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے، تمہارے نبی نے ہی تمہیں خوشخبری دی تھی آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، اور تمہیں پہلے سے ہی خبر مل چکی تھی کہ محمد آنے والے ہیں، تو سب سے پہلے تو تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا، مگر بجائے ایمان لانے کے اس نعمت کی بھی قدر نہیں کی تم نے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا تمہارا امتحان ہے، تو فرمایا انہوں نے کہ امتحان انسان کا دونوں طریقے سے ہوتا ہے، کبھی نعمت دے کر بھی اسے آزمایا جاتا ہے اور کبھی تکلیف دے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ جب فرعون اور اس کے حاکم لوگ اور اس کے افسران اور ماتحت اس کے حکم سے بنی اسرائیل کے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے ذبح کر دیا کرتے تھے اور بیٹیوں کو باقی رکھتے تھے، تو یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ جس کا بیٹا ذبح کیا جاتا ہوگا پیدا ہوتے ہی، اس کے دل سے پوچھو کیا تکلیف گزرتی ہوگی، کتنا بڑا اس کے لیے امتحان ہوگا، کتنی بڑی اس کی آزمائش ہوگی۔ اور جب اللہ نے کرم فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے دریا کو پار کر گئے اللہ کے حکم سے، اور فرعونی اور اس کے ساتھ والے تمام فرعون سمیت دریا کے اندر غرق ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مصیبت سے نجات بھی عطا فرما دی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے دونوں باتوں کا ذکر کیا، نجات دی تو ان پر انعام کیا، اپنی نعمت ظاہر فرمائی، اور جب وہ تکلیف اور مصیبت میں تھے اور بیٹے ذبح ہو رہے تھے تو اس کو بھی پہلے ذکر کیا، اور پھر بعد میں دونوں کے بعد کہا کہ یہ تمہارے لیے بڑا امتحان تھا، جو تمہارے اوپر مصیبت آ رہی تھی وہ بھی امتحان تھا، اور جب ہم نے تمہیں نعمت دی تو یہ بھی تمہارا امتحان ہے۔ مصیبت اس لیے، امتحان اس لیے ہم تمہارا لیتے تھے کہ دیکھیں تم صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اور یہ نعمت جو ہم نے تمہیں دی اس سے نجات کی، یہ نعمت اس لیے دی کہ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہماری شکریہ ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ تو جب پریشانی آتی ہے تو اس وقت بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ واویلا مچاتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے،
یا صبر سے اللہ کے حکم پر راضی رہتا ہے اور اس تکلیف کو دور کرنے کی خود بھی کوشش کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے، مگر یہ چیز اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کی اللہ مدد فرماتا ہے۔ صبر کی توفیق بھی اسی کے رحم و کرم اور اس کی عنایت سے ملتی ہے، اور جب وہ نعمت دیتا ہے تو یہ بھی بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ دیکھوں یہ میرا بندہ اس نعمت کو پا کر میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا اس نعمت کو پا کر اور بگڑ جاتا ہے، ان نعمتوں کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے تو ان سے صبر نہیں ہوتا، مانگ کر حاصل کریں، چھین کر حاصل کریں، چوری کر کے حاصل کریں، ڈکیتی ڈال لیں، کسی کا لے کر دھوکہ دے کے اس کو ضبط کر کے بیٹھ جائیں، تو اس طریقے سے خدا کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ اگر وہ کوشش کرتے اپنی تکلیف پریشانی دور کرنے کی اور اللہ سے مدد مانگتے تو اللہ تعالیٰ کوئی جائز راستہ نکال دیتا ان کے لیے۔ اور جن کو اللہ نے نوازا ہے ان کا حال بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، دوسروں کا ہمیں کوئی مطلب نہیں، کہ جنہیں اللہ نے دیا ہے وہ فضول خرچیوں میں کیسا خرچ کر رہے ہیں۔ وہ کام جو آدمی کا 1 لاکھ اور 2 لاکھ میں پورا ہو سکتا ہے شادیوں وغیرہ کا، 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ میں وہ کام ہو رہے ہیں۔ صاحب فلاں ہوٹل لیا تھا، ہوٹل کتنے کا ہوا تھا صاحب؟ 5 لاکھ کا اور 6 لاکھ کا، اور کھانا اگر الگ سے تھا اس میں 2000 کی پلیٹ تھی اور 3000 کی پلیٹ تھی، تو جا کر حساب کتنا بیٹھا پوری شادی کا صاحب؟ 50 لاکھ کا حساب بیٹھا۔ ہوٹل 1 رات کے لیے آپ نے 5 لاکھ روپے دے کر چلے آئے، وہاں کی اس 5 لاکھ کے بدلے میں ایک چیز بھی لے کر نہیں آئے جو آپ کے استعمال میں آ جاتی، وہ 5 لاکھ اس 1 رات کے وہیں کے بیکار کے ہو گئے۔ وہی کام آپ کا 20,000 والے ہوٹل میں بھی ہو جاتا، 25,000 والے ہوٹل میں بھی ہو جاتا، مگر کیا ہوتا؟ نام نہیں ہوتا، شان ظاہر نہیں ہوتی دنیا کی، بس اس وجہ سے ہم نے یہ قیمتی والا کیا ہے۔ تو یہ نام کے لیے اور شان کے لیے جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دولت دی تو دیکھیں تم نے یہ دولت کس کام میں خرچ کی ہے، فضول خرچیوں میں لگائی ہے یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے۔ اگر فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہوٹل والا یہ کہتا کہ بھائی جتنی ہم نے سجاوٹ کی ہے، اس میں ٹیبلیں ہیں، اس میں کرسیاں ہیں، اس میں یہ چیزیں ہیں، یہ 5 لاکھ میں یہ تمہاری ہو جائیں گی، گھر کو لے جانا، تو غریبوں میں بانٹ دیتے، اپنے گھر میں استعمال کر لیتے، کچھ تو کام آتی۔ نہ وہاں کی مٹی اٹھا کے لا سکتے ہو، نہ وہاں کی بنی ہوئی عمارت لے کر آ سکتے ہو، نہ وہاں کی سجاوٹ لے کر آتے ہو، 1 رات کی سجاوٹ اور 5-10 لاکھ روپے وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ پیسہ ہمارا برباد نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس طرح اپنے بندوں کے سامنے اپنے امتحانات پیش کرتا ہے۔ کچھ بندے ہوتے ہیں جو امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پیر و مرشد مولوی ریاض الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے ایک دن کہ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ سورہ بقرہ پوری تلاوت کر دیں، مگر جب اس آیت پر آئے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے حضرت ابراہیم کا چند باتوں میں امتحان لیا تو انہوں نے پورا اتر کے دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا اب ہم تمہیں سارے انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ یہودی ہیں تو کہتے ہیں ہم ہیں ابراہیم کے طریقے پر، عیسائی ہیں تو کہتے ہیں ہم ہیں ابراہیم کے طریقے پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ملت ابراہیم، کہ میں اور میری امت ہے اصل میں ابراہیم کے طریقے پر۔ تو ہر ایک ان کے طریقے پر ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے اور انہیں اپنا بڑا اور پیشوا مانتا ہے۔ اللہ نے یہ نعمت انہیں عطا فرمائی جب انہوں نے امتحان میں پورا اتر کے دکھایا، اور پھر فرمانے لگے ہائے افسوس، انہوں نے تو امتحان میں پورا اتر کے دکھایا، مگر ہمارے نہ جانے کتنی بار امتحان ہوئے ہوں گے، اور ہم نہ جانے ان امتحانوں میں کہاں کہاں ناکام ہوئے ہوں گے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ان امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ تو اسی طرح ہر ایک شخص کی زندگی میں اس کے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے، جس کی آمدنی 10,000 اور 20,000 کی ہے، اور جس کا چھوٹا سا پریوار ہے، چھوٹی سی ذمہ داریاں ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے امتحان سامنے آتے ہیں۔ جن کی بڑی ذمہ داریاں ہیں ان کے سامنے بڑے بڑے امتحان سامنے آتے ہیں۔ تو چاہے اللہ کی ہمیں نعمت ملے، چاہے کوئی تکلیف اور پریشانی آئے، اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سے وہ کام ہو جائے کہ اللہ ہمارا راضی رہے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، اور یہ کام ہم اللہ تعالی ہمارے دلوں کے سکون اور اطمینان کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ اللہ اچھی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی نصیحتیں، حدیث کی نصیحتیں، علماء کرام کے بعض ہمارے دلوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہمارے سروں سے گزر رہے ہیں، ہمارے کانوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اے اللہ ان اچھی باتوں پر جو تجھے پسند ہوں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوں، مولا ان پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ شیطان کے وسوسے سے، نفس کے شرارت سے، ریاکاری اور دکھاوٹ سے، نام و نمود اور شہرت کی طلب سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں اپنے ہر دینی دنیاوی کام میں اپنی رضامندی کو سب سے پہلے ملحوظ اور پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجائے